بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ CIA چیف کا چائنا کا خفیہ دورہ۔ بھارت میں 3 ٹرینوں میں ہولناک تصادم، اموات کی تعداد 300 سے تجاوز۔ PTI چھوڑنے والوں نے علیحدہ گروپ بنا لیا۔ ایران کو روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اسرائیل۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے والا۔ IMF۔ ہندوستانی مسلمانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اسد الدین اویسی۔ سقوط بغداد کے بعد صدام کی گمشدگی کا دور۔ چھینک کو روکنا انتہائی خطرناک۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ایک امریکی اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ چائنا کے ساتھ رابطوں کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اسی سلسلے میں CIA کے ڈائریکٹر نے چینی ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کے لیے گزشتہ ماہ چائنا کا دورہ کیا تھا۔ گزشتہ ماہ ڈائریکٹر نے بیجنگ کا سفر کیا، جہاں انہوں نے انٹیلیجنس چینل کو کھلا رکھنے پر زور دیا۔ یہ خبر دوستو ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کشیدہ تعلقات کے درمیان امریکہ اور چائنا میں مختلف اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقاتوں کا شیڈول برقرار رکھنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ CIA کی قیادت کرنے والے پہلے ایک تجربہ کار امریکی سفارتکار نے ایجنسی کے سربراہ کی حیثیت سے درجنوں حساس بیرون ملک کے دورے کیے ہیں، جن میں روسی ہم منصبوں کے ساتھ ساتھ افغانستان میں طالبان کے ساتھ بات چیت بھی شامل ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر کے دورے سے خاطر خواہ نتائج نہیں مل سکے۔ گزشتہ ماہ چائنا نے پینٹاگون کی جانب سے دونوں ممالک کے دفاعی سربراہان کے درمیان فون کالز کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ اور چائنا کے تعلقات حالیہ برسوں میں تناؤ کا شکار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے رواں سال کے شروع میں چائنا کا دورہ روانگی سے چند گھنٹے قبل ہی منسوخ کر دیا تھا۔ بھارت میں 3 ٹرینوں کے ٹکرانے کے نتیجے میں اموات کی تعداد 300 کے قریب ہو گئی ہے۔ کولکتہ سے چنئی جانے والی مسافر ٹرین کی متعدد بوگیاں بھارتی ریاست اڑیسہ کے ضلع بالاسور میں پٹری سے اتر کر دوسری پٹری پر مخالف سمت سے آنے والی ٹرین سے جا ٹکرائیں۔ اسی دوران ایک مال گاڑی بھی دونوں ٹرینوں سے ٹکرا گئی۔ ٹرینوں کے تصادم کے بعد جائے حادثہ پر قیامت کا منظر تھا۔ قریبی دیہاتوں سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مسافروں کی امداد کو پہنچے۔ حادثے میں لقمہ اجل بننے والوں کے اعداد دور دور تک پھیل گئے، جبکہ 1000 افراد زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق ٹرینوں کی تباہ ہونے والی بوگیوں کے درمیان سینکڑوں افراد اب تک پھنسے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں ریسکیو اہلکار، سیکیورٹی فورسز اہلکار اور ایمبولینسز امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تباہ ہونے والی بوگیوں کو کاٹ کر پھنسے ہوئے افراد کو نکالا جا رہا ہے۔ اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اموات اور زخمی افراد کی تعداد کے بارے میں اطلاعات ابھی آ رہی ہیں۔ ریلوے منسٹری کے ترجمان امیتابھ شرما نے کہا تھا کہ ایک ٹرین کے 10 سے 12 ڈبے پٹری سے اتر گئے تھے، اور کچھ ٹوٹی ہوئی بوگیوں کا ملبہ قریبی ٹریک پر گر گیا اور مخالف سمت سے آنے والی ایک دوسری مسافر ٹرین اس سے ٹکرا گئی، اور اس کے بعد 3 ڈبے پٹری سے اور اتر گئے۔ اڑیسہ کے ایک سرکاری ہاسپٹل کے باہر سینکڑوں نوجوان خون کے عطیات دینے کے لیے لائنوں میں کھڑے نظر آئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن جاری ہے اور متاثرین کو ہر ممکن مدد دی جا رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ دنیا میں ایک ہی انتظامات کے تحت سب سے بڑا ٹرین نیٹ ورک بھارت میں ہے۔ بھارت بھر میں روزانہ 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ 64,000 کلومیٹر ٹریک پر چلنے والی 14,000 ٹرینوں پر سفر کرتے ہیں۔ ٹرینوں کی حفاظت کو بہتر بنانے کی کوششوں کے باوجود ہندوستان میں ہر سال ریلوے کے کئی حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اگست 1995 میں نئی دہلی کے قریب 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ بھارت کی تاریخ کے اس بدترین ٹرین حادثے میں 358 افراد مارے گئے تھے۔
زیادہ تر ٹرین حادثات کا الزام انسانی غلطی یا سگنل کے پرانے آلات پر عائد کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرنے والے پنجاب اسمبلی کے سابق ارکان نے اپنا الگ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں سابق وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر اور سابق صوبائی وزیر تعلیم مراد راس متحرک ہو چکے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے سابق اراکین اسمبلی سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ کرنل ہاشم ڈوگر نے کہا ہے کہ ایک بڑا گروپ آج اکٹھے چلنے کا اعلان کرے گا۔ ہم لوگ کبھی بھی نون لیگ اور پی ڈی ایم کے بیانیے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہم دیکھیں گے کہ سیاست کس کروٹ بیٹھے گی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اس کے کارکن بے یار و مددگار نہیں ہو سکتے۔ ہم فوج مخالف بیانیے کے خلاف ہیں مگر پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری بم کی تیاری سے روکنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا ضرور کریں گے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی جانب سے ایران کے جوہری تنصیبات کے معائنے اور تحقیقات بند کرنے کے فیصلے پر کڑے الفاظ میں تنقید کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ عالمی ایجنسی نے ایران کے دباؤ میں آ کر سر جھکا دیا، لیکن میں عالمی برادری پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ عالمی ایجنسی نے ایران کی جوہری تنصیبات کی جانچ کو ختم کرنے کا انتہائی تشویشناک اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ عالمی جوہری ایجنسی نے اپنی جانچ بند کرنے کا فیصلہ تسلی بخش معائنے اور معلومات کی فراہمی کے بعد کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے والا، پاکستان مشکل معاشی حالات سے دوچار ہے۔ تاجر برادری مشکل حالات میں حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ملک کو دوبارہ پٹری پر ڈال دیا ہے۔ پاکستان اپنے خود مختار وعدوں کو بروقت پورا کر رہا ہے۔ 9 جون کو بجٹ پیش کریں گے۔ اس وقت ہمیں مسائل کا سامنا ہے لیکن ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ حالات کو مزید خراب ہونے سے روک لیا ہے اور اب حالات کو بہتری کی جانب لے جا رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نے راہل گاندھی کے تبصرے پر جوابی حملہ کیا ہے اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کے مبینہ واقعات پر بھی بات کی جو 1980 کی دہائی میں ہوئے جب کانگریس اتر پردیش اور مرکز دونوں میں اقتدار میں تھی۔ اسد الدین اویسی نے دعویٰ کیا کہ سیاسی سیکولرزم نے بھارت میں مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے اور اس کا استعمال اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی مسلمان با اختیار نہیں ہے۔ اویسی نے کہا کہ آپ سے ہندوستانی مسلمانوں پر ایک سوال پوچھا گیا لیکن آپ نے دہائی دی کہ 1980 میں دلتوں اور سکھوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ راہل گاندھی کو بتانا چاہیے تھا کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عراق میں صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کو 20 سال گزر گئے ہیں، تاہم 9 اپریل 2003 کو بغداد کے سقوط کے بعد سے لے کر امریکی افواج کی گرفت میں آنے کے درمیانی عرصہ کے دوران صدام حسین کی زندگی کی کچھ تفصیلات آپ تک خفیہ رکھی گئیں۔ اس عرصے کے دوران صدام حسین گھروں اور شہروں کے درمیان چھپنے پر مجبور رہے اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کچھ محافظوں کو بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی حکومت کے رہنماؤں سے خفیہ ملاقاتیں بھی کی۔ صدام کے دفاع کے سابق سربراہ ڈاکٹر خلیل نے انکشاف کیا کہ سقوط بغداد کے بعد کے دور کو صدام حسین کی گمشدگی کا دور کہا جاتا ہے۔ مرحوم صدر نے 11 اپریل کو بعض رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور انہیں کہا تھا کہ وہ ہلکے پھلکے ہتھیاروں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ صدام نے اپنے محافظوں اور ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے الگ الگ راستوں پر چلے جائیں۔ بہت کم عناصر کو چھوڑ کر وہ رمادی چلے گئے۔ اس کی وجہ عراقی افواج کے درمیان غیر مساوی طاقت تھی جو فضائی احاطہ کے بغیر سپر پاور سے لڑ رہی تھی۔ امریکیوں نے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار استعمال کیے
جس سے عراقی افواج نے اپنے سامنے اپنے ٹینکوں کو پگھلتے اور مائع میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ اس چیز نے عراقی فوجیوں کو صدمہ اور حیرانگی میں مبتلا کر دیا تھا۔ صدام تکریت کے ایک فارم میں چھپے ہوئے پائے جانے تک روپوش رہے تھے۔ پکڑے جانے کے بعد ان کے خلاف گزشتہ صدی کی 80 کی دہائی میں ان کی حکومت کی طرف سے کیے گئے انسانی حقوق کے جرائم کے متعلق ایک مقدمہ چلایا گیا۔ اسی مقدمے میں نومبر 2006 میں ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ جب بھی چھینک آتی ہے تو اندرون جسم پر کچھ لمحوں کے لیے زور پڑتا ہے، جس میں چہرے کی ہڈیوں کے سوراخ، ناک، گلے اور پھیپھڑے شامل ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ چھینک کو روکنے سے نظام تنفس کے اندر دباؤ تقریباً 24 گنے تک بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اضافی دباؤ کو اپنے جسم کے اندر رکھنا ممکنہ طور پر طبی مسائل کا سبب بنتا ہے، جو کہ سنگین تر بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے۔ جب چھینک کو روکا جاتا ہے تو نظام تنفس میں ہوا کا ہائی پریشر بنتا ہے۔ یہ ہوا کا پریشر دونوں کان میں ایک ٹیوب میں منتقل ہوتا ہے جو درمیانی کان اور کان کے پردے سے جڑی ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دباؤ کی وجہ سے آپ کے کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں۔ اگر چھینک کو روکا جائے تو ناک سے کانوں تک ہوا کی واپسی کانوں پر بیکٹیریا کو منتقل کر سکتی ہے، جس سے کان میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ آنکھ، ناک یا کان میں خون کی نالیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چھینک روکنے کے دوران آنکھوں، ناک یا کان کے پردے میں خون کی نالیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے بڑھتا ہوا دباؤ ناک کے حصوں میں خون کی نالیوں کے پھٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ڈایافرام پیٹ اور سینے کے پٹھوں کے درمیان کا حصہ ہے۔ چھینک روکنے کے باعث اس کو نقصان پہنچے تو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑ سکتا ہے۔ جب چھینک روکتے ہیں تو دباؤ والی ہوا پھیپھڑوں سے ڈایافرام میں پھنس سکتی ہے، جس سے اس کا حجم بڑھ سکتا ہے۔ اس سے پھیپھڑوں کو اپنے اندر ہوا کھینچنے کی جگہ نہیں مل پاتی۔ یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، جس میں فوری طور پر ہاسپٹل میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوران متاثرہ شخص کو سینے میں شدید درد بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ دماغ کی شریانیں پھٹ سکتی ہیں۔ چھینک روکنے سے پیدا ہونے والا دباؤ ممکنہ طور پر دماغی شریانوں کے پھٹنے کا سبب بن جاتا ہے، جس سے دماغ کے ارد گرد کھوپڑی میں خون بہنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے ایسے کیس بھی پائے ہیں جس میں ایک شخص کا چھینک روکنے سے گلے کا پچھلا حصہ پھٹ گیا۔ پسلیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے بالخصوص بوڑھے افراد کے چھینکنے کے نتیجے میں پسلیاں ٹوٹنے کی اطلاع دی ہے، لیکن چھینک کو روکنا بھی پسلیوں کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ پھیپھڑوں میں ہوا کے شدید دباؤ میں اچانک اضافہ ہوتا ہے اور ہوا اضافی دباؤ کے تحت پھیپھڑوں سے باہر کی طرف خارج ہوتی ہے۔ امریکہ میں ایک 37 سالہ خاتون کو ناک میں نتھلی پہننا مہنگا پڑ گیا، موت کے منہ میں جاتے بال بال بچی۔ امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے کوینز کی رہائشی اس خاتون کا نام ڈینا سمتھ ہے، جو نارتھ ویل ہیلتھ میں بطور مینیجر ملازمت کرتی ہے۔ اس نے گزشتہ سال کرسمس سے قبل $7 تقریباً $9,500 کی نتھلی خریدی اور ناک میں پہنی۔ یہ نتھلی ناک میں پہننے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ خاتون نے خیال کیا کہ یہ کورونا کی وبا اور دیگر وجوہات کی بنا پر لاحق ہونے والے ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ تاہم اس کی حالت مسلسل بگڑتی چلی گئی اور اس کے لیے کھانا پینا دوبھر ہو گیا۔ 12 جنوری کو بالآخر وہ لانگ آئی لینڈ جوش میڈیکل سینٹر چلی گئی اور اپنے ٹیسٹ کروائے، جن میں معلوم ہوا کہ اسے انتہائی نوعیت کا ہیپاٹائٹس بی لاحق ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جگر ناکارہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہاں سے اس کو فوری طور پر نارتھ شور یونیورسٹی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے فوری طور پر اس کا جگر ٹرانسپلانٹ کیا۔ علاج کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ صرف 48 گھنٹے کے اندر اس کا لیور میچ مل گیا اور 17 جنوری کو اس کی سرجری کر دی گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی ناک کی نتھلی آلودہ تھی، جس سے یہ خطرناک بیماری لاحق ہوئی۔ صحت مندی کے بعد خاتون نے بتایا کہ چند دنوں کے اندر میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں جو کھاتی یا پیتی تھی تو وہ قے کی صورت میں نکل جاتا تھا۔
بھارت میں حال ہی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے جہاں بیوی کو جب پتہ چلا کہ اس کا شوہر سر سے بالوں کے بغیر ہے تو اس نے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ دوستو، ریاست مہاراشٹر میں ایک 27 سالہ خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف اس وقت مقدمہ درج کروا دیا جب اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کے بال بہت ہی کم تھے، یا پھر میری اردو کی طرح تھے، کہیں تھے یا کہیں نہیں تھے۔ یہ چیز خاتون کو معلوم نہیں تھی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کے شوہر نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے پاس بال نہیں ہیں، بلکہ جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی نقلی ہیں۔ تو وہ صدمے میں آ گئی اور اسی وجہ سے انہوں نے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ 27 سالہ خاتون کا کہنا تھا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کے شوہر کے اپنے ذاتی بال نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی ان سے شادی نہ کرتی۔ خاتون نے مزید کہا کہ انہوں نے پہلے اس حوالے سے اپنے سسرالیوں سے بات کی جنہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے شوہر پر مقدمہ درج کروا دیا۔ دوستو، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت سے بڑے بڑے آدمیوں کے بھی اپنے ذاتی بال نہیں ہوتے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔